الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم حضرات، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین، اس وقت میں نے اپنے عنوان کی مناسبت سے قرآن حکیم کی سورہ نساء جو 5ویں پارے کی چوتھی سورہ کی آیت نمبر 59 ہے تلاوت کی ہے. آج کا عنوان ہے سلیقہ اختلاف اور اسلاف کا منہج. حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر ہم غور کریں تو یہ عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل اور حساس ہے. اس لیے اس کو سننا، اس کو سمجھنا ہر مومن، مرد ہو یا خاتون، کی ذمہ داری ہے. اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر. اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے بعد ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاریں. آپ قرآن، احادیث اور شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک اہم نقطہ یہ ملے گا کہ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اتحاد پر بڑا زور دیا ہے، اتحاد کی بڑی تاکید اور ترغیب دلائی ہے. ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ بندی اختیار نہ کرو. آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا، یہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مشہور و معروف روایت ملتی ہے، مسلم شریف کی ہے. کہتے ہیں ایک حدیث طویل، بڑی حدیث ہے، جس میں آخر میں جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو تم میں میرے بعد رہے گا، اس دنیا میں آئے گا تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پر زور دینے کے لیے اور اختلاف سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ امت میں شدید اختلاف ہو، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
امت محمدیہ کے حالات پر غور کریں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مختلف فرق ہمارے درمیان موجود ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے والے کو باطل، بے بنیاد، یہاں تک کہ کفر اور فسق تک کی تہمتوں سے آراستہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر، اس پیشین گوئی پر غور کریں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اب ایسی کنڈیشن میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ایسی صورت میں، ایسے حالات میں امت محمدیہ کے ہر فرد کی، چاہے وہ کسی بھی نظریے کا حامل ہو، ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اختلاف ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو ٹٹولے۔ آپ غور کریں، یہی ہمارے اسلاف کا منہج تھا، یہی طریقہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام سے قرون اولیٰ سے ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور سے کب اللہ نے کہا ہے، یہ نسخہ ربانی کہیے اسے، یعنی جب شدید اختلاف ہو جائے امت میں تو کیا کرنا چاہیے، اللہ نے نسخہ بیان کیا ہے۔ ایک نقطہ پہلے سمجھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے جب اللہ کی بات کہی تو اطاعت کا ورڈ لایا ہے، اطیعوا اللہ، رسول کی بات کہی تو وہ اطیعوا الرسول، اطاعت کا ورڈ لایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور تیسری بات اللہ نے کہی ہے جو تمہارے صاحب امر ہیں، حاکم ہیں، عالم ہیں، امیر ہیں، جو بھی اس کے اندر مفسرین نے کئی الفاظ لائے ہیں، کئی عنوان بیان کیے ہیں، تو تمام لوگ اس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو صاحب امر ہو، حاکم ہو، ولی ہو، اس کی اطاعت پیروی کرو، چاہے اس میں علماء ہو، فقہاء ہو، سب شامل ہیں۔ اب غور کریں، اللہ نے اس کو مستقل نہیں کہا ہے، اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، اولی الامر کی اطاعت کو مستقل نہیں کہا ہے، کیونکہ واو عطفہ لگایا ہوا ہے، وَأَطِیعُوا اولی الامر نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ اولو الامر کے معاملے میں امت مختلف ہو سکتی ہے۔ اب بولیے، کوئی بھی امت کا بندہ کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی مومن اور مسلمان اللہ کے بارے میں اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا سب اعلان کرتے ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ خالق مالک سب مانتے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا آخر الزمان نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد نہیں کہہ سکتا ہے۔ رسول کی باتیں ماننا ضروری ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں ضروری نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مستقل اطاعت اللہ اور رسول کی ہے، رہ گئی بات اس کے علاوہ علماء، فقہاء یا دیگروں کی اطاعت، تو یہ اللہ نے کہا ہے یہ غیر مستقل ہے۔ کب تک کی ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے موافق اور مطابق ہوں۔ ایک نقطہ سمجھ لیں، امت اس کو سمجھ نہیں رہی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب نے اپنی اپنی دکانیں کھولی رکھی ہوئی ہے، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی نا کہ میری امت جو ہے، اس سے پہلے یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹی، امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، ایک راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عالیہ سے آ رہے تھے، آتے آتے بنو امیہ کی ایک مسجد میں ٹھہر کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت میں ہم بھی شامل ہو گئے، نفل نماز تھی، ہم بھی پڑھ لیے۔ آپ نے اس کے بعد طویل دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب طویل دعا تھی،
آ کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی طویل دعا کی، کیا دعا کیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، 2 چیز قبول ہو گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلم شریف کے الفاظ بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں۔ 2 چیزوں میں سے قبول ہونے والا یہ ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، امت محمدیہ ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، چاہے پوری دنیا لگ جاوے لیکن ایک ساتھ ہلاک نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ کے نبی، اے اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا مت کرنا، امت محمدیہ قحط سالی میں پوری طرح سے کہیں پہ مبتلا نہیں ہو سکتی، یہ جناب محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی اور دعا تھی۔ تیسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اللہ میری امت کے درمیان سے فرقہ بندی، گروپ بندی یہ سب دور کر دے۔ اللہ نے فَمَنَعَنِيهَا، روایت کے الفاظ ہیں اللہ نے منع کر دیا، اے اللہ کے نبی یہ دعا قبول نہیں ہے، یعنی اختلاف تو بہرحال ہونا ہے۔ اب اختلاف کے بعد منہج کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اسوہ کیا ہے، نمونہ ہمارے لیے سلف کا کیا ہے، کیا طریقہ کار تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ تفصیل مختصر سی توضیح کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہو، امام ہو یا اور فقہا ہو یا جو ہے حاکم ہو، سردار ہو، جو بھی ہو، امیر المومنین ہو، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر اختلاف کرو کسی چیز میں، اب اختلاف تو میں نے کہا کہ اللہ میں نہیں ہو سکتا، رسول میں نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی باتوں میں نہیں ہو سکتا، رسول کی باتوں میں نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوگا بعد والوں کی باتوں میں۔ اور ہوا کیا کرنا چاہیے؟ آج میں نے کہا نا ہمارے یہاں سب اپنی اپنی دکانیں کھولے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو ائمہ ہیں کہ چار امام اور یہ امت نے بنائے ہیں، یہ امت نے نام دیے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے، صرف 4 نہیں ہیں، ایسے ہزاروں ہیں، دین کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن لوگوں نے محدود کر دیا کہ فلاں امام کے، فلاں امام کے، فلاں امام کے۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو امام بنایا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی بھیجی اور صحابی کو ان کا سردار بنایا، امام بنایا، اور ان کے جو ماتحت لوگ تھے، جتنے افراد تھے صحابہ کرام، ان سے کہا کہ ان کی اطاعت اور پیروی کرتے رہیں۔ نبی کا فرمان تھا، نبی نے امام بنایا تھا، آج لوگوں نے امام بنایا ہے، یہ امام نبی نے بنائے تھے۔ اب یہ چلتا ہے قافلہ، ایک جگہ ٹھہرتا ہے، آپس میں امام اور مامون یعنی جو اس کے ماتحت تھے ان کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، وہ کہتا نہیں ایسا ہونا چاہیے، بس غصے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ کو تمہارا امیر بنایا ہے، تم میری مخالفت کرتے ہو، جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہو جاتی ہے، امیر کا حکم ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے امام بنایا ہے، فوراً لکڑیاں جمع ہوتی ہے، لکڑیاں جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں آگ لگاؤ، آگ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کود جاؤ، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تک کہ تو یہاں حکم مانے کہ لکڑیاں جمع کرنا کر دی، آگ لگانا لگا دی، امیر کا حکم ہے، اب جب کودنا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، کودنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کا حل پوچھیں گے پھر کود جائیں گے، اگر آپ کہیں گے کود جاؤ ہم کود جائیں گے، لیکن پہلے مسئلے کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ چنانچہ جو ہے اب یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو تم آگ سے نکلے ہو اور پھر تم آگ میں جانا چاہتے ہو، ابھی آگ سے نکلے ہو پھر کیا تم آگ میں جانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد ایک جملہ آپ نے کہا تھا بہت اہم ہے، ہر مسلک کے خاص طور سے علماء کو، مفتیان کو، مولوی کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ کسی مخلوق کی، چاہے مخلوق میں وہ ایسا ہو کہ اس کو جناب محمد رسول اللہ نے اپنا امام بنا کیوں نہیں، وہ بھی بہرحال مخلوق ہے۔ اب اگر خالق اللہ کی، رسول کی نافرمانی کا معاملہ ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ کتنا اہم معاملہ ہے، ایک نقطہ سمجھتے چلیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک سائل آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس مجھے بتاؤ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو چنانچہ حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ سائل ان سے ایک سوال کرتا ہے
سوال یہ ہوتا ہے کہ ماذا یقول ابو بکر و عمر و ماذا رأی ابو بکر و عمر فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، خفا شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ممکن ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے پتھریلی بارش بھیج دے وے۔ اقول قال رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور تم پوچھتے ہو کہ ابو بکر عمر کی کیا رائے ہے۔ بات نقطے کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے غصہ ہو کر کہا تھا کہ اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا، آج امت اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں باتیں آتی ہیں وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ آج ایک نقطہ بتا دو، اس کے بعد تفصیل زیادہ۔ آج امت میں ہر مسلک سے یہ اعلان ہوتا ہے بھائی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد۔ اتحاد کیسے قائم ہو بھائی؟ کیا کوئی آدمی کہے کہ ٹوپیوں پہ اتحاد کیا جائے، ہماری ایسی ٹوپی تو سب ایسی ٹوپی پہنے، اس پہ اتحاد قائم کیا جائے؟ کیا کچھ کہیں کہ حکومتی سطح سے اتحاد قائم کیا جائے، پہلے حکومت بعد میں دین، ایسے اتحاد قائم ہو؟ کچھ کہیں کہ بھائی کچھ محنت کرنے والا سسٹم ہے اس کے اوپر اتحاد قائم ہو جائے، اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ کچھ ہے تو بے دینی کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اتحاد قائم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ایسے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نسخانی، یہ اللہ کا ربانی نسخہ ہے، یہ ربانی نسخہ ہے۔ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے امت میں؟ کوئی بھی اگر اپنے ممبر سے مسلک کے کسی بھی مرکز سے اعلان کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا یہ فرمان یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نسخہ بیان کیا، اس نسخے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا منہج اور طریقہ ہے۔ کئی مثالیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اگر اولو الامر کے معاملے میں تنازع کا شکار ہو جاؤ، کہیں اولو الامر کا معاملہ ہے، اختلاف کا آ گیا، امیر کا معاملہ ہے، وہ امام کا معاملہ ہے، فقیہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یا اس سے نیچے آج امیر کا معاملہ، اگر اختلاف کا معاملہ ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو ایسے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تلاش کرو۔ کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر بندہ مومن، اگر اللہ والے مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں، اس آیت پر غور کر لیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، اتحاد قائم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اگر تم آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو اپنے اختلاف کو اپنے سے حل کرو، مولوی سے حل کرا لو، امام سے حل کرا لو۔ معلوم ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر جو اپنے اختلافی مسلک کو اپنے امام مولوی سے حل کروا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، سمجھ لینا چاہیے اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلافات کو رسول اللہ اور اللہ کی طرف پلٹاؤ۔ یہی بات تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اور پھر بولنے میں ہر مسلک والے کہتے ہیں لیکن عملاً نہیں ہے، ہمارے اسلاف میں عملاً پایا جاتا تھا۔ کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سفر کر رہے تھے، شام کا سفر تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح آگے جو ہے ذمہ دار تھے، گورنر تھے شام کے، وہ آگے بڑھ کر ملنے کے لیے آتے ہیں اور آنے کے بعد خبر دیتے ہیں کہ عمر فاروق امیر المومنین آپ جو سفر پہ نکلے ہیں، سنیں شام کے معاملے میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مومنین، اس وقت روایت میں ملتا ہے کہ جو مہاجرین تھے پہلے وہ گروہ کو بلایا، انصار کے گروہ کو بلایا، اس کے بعد جو بڑے بزرگ تھے ان کو بلایا، سب سے مشورہ کیا، اور سب کی رائے حضرت عمر کی رائے کے خلاف، کیونکہ حضرت عمر کو حضرت عبداللہ بن عبیدہ بن جراح نے کہہ دیا تھا کہ عمر تم اگر واپس ہوگے تو کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے حضرت عبیدہ بن جراح کو کہا تھا اس وقت اگر عبیدہ بن جراح تمہارے بغیر کوئی اور دوسرا یہ کہتا تو اس کو مارتا تھا۔
تم نے بہت مجھ کو ناراض کیا جملہ کہہ کے، مجھے اللہ پر یقین نہیں ہے، یوں کہ میں تو خود کہتا ہوں کہ تقدیر میں لکھا ہوگا موت تو جاتا ہوں، تقدیر میں موت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جا کر بھی موت نہیں آنی، اور اگر تقدیر میں یہی موت ہے تو یہی موت آ جائے، من قدرت اللہ الی قدرت اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر۔ یہ اختلاف ہوا، روایت میں آتا ہے کافی تنازع ہو گیا آپس میں، 2-3 گروہ ہو گئے، لڑنے کی کنڈیشن آ گئی۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اتفاقاً آنا ہو جاتا ہے۔ آنے کے بعد جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے حالات، 3 گروہ بحث مباحثہ، یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ پورا 3 گروہ ہے، لڑ رہے جھگڑ رہے، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں ایسے ایسا معاملہ ہو گیا، تو فوراً کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی شہر کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے اس میں داخل مت ہو، اور اگر تم جس شہر میں ہو وہاں کے بارے میں سنو کہ کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اس وبا سے موت سے بچنے کے لیے نکل کر بھاگو نہیں۔ ہمارے اسلاف سے پورا اختلاف ختم، کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ آج ہم امت پر غور کر لیں، ہمارے معاشرے میں، حالات حاضرہ میں ہم نے ہمارے معاشرے میں بہت دیکھنے میں آیا۔ ایک بندہ ہے قرآن کی کوئی آیت سنتا ہے، جیسے آج کوئی مسئلہ بیٹھا ہوا سن رہا ہو یا باہر سن رہا ہو، اب مولوی صاحب کے پاس گیا، ارے مولانا میں تو ایک قرآن کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 کی 59 نمبر آیت ایسی سنا ہوں، کیا ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں؟ مولانا سے سوال، تو مولوی صاحب جواب کیا ہے معلوم ہے؟ ارے نہیں، یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے، یہ ان کا الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ مولوی کہتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے بھائی؟ یہ ان کے والے کے لیے۔ ایسے ہی مسئلہ حدیث کا آتا ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، پھر کس کے مسلک میں ہے؟ بھائی ان کے مسلک الگ ہے۔ ایک نقطہ بتا دوں، بڑا متنازع مسئلہ ہے رفع الیدین کا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا۔ ایک بندہ اگر ہے رفع الیدین کرتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں سنت کے مطابق کرتا ہوں، تو بڑا تنازع ہوتا ہے، بڑے اختلافات، بڑے جوابات۔ لیکن اگر وہی بندہ یہ کہے کہ میں رفع الیدین امام شافعی کے حساب سے کروں گا، سینے پہ ہاتھ امام شافعی کے حساب سے کروں گا، تو سب معاملے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے امت پہ۔ اگر کوئی کہے کہ امام شافعی کے حساب سے میں رفع الیدین کر رہا ہوں تو صحیح ہے، اگر وہی بندہ یہ کہہ دے کہ میں رفع الیدین جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے حساب سے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا معیار بنایا امت نے؟ ہمارے اسلاف کا یہ معیار منہج طریقہ نہیں تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ اختلاف کو حدیث کے حساب سے فیصل مان لیتے ہوئے حل کر دیتے۔ کئی مثالیں ہیں، حضرت عمر فوراً مان گئے، فوراً شام کے سفر سے واپس مدینہ پہنچ گئے تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور یہی نہیں، کئی مثالیں اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، پہلا اختلاف ہوا تھا اسلام میں، پہلا اختلاف بڑا جو کئی شکلیں اختیار کر رہا تھا۔ کیا اختلاف ہوا تھا؟ اختلاف یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے میں نہیں مانتا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، پہلا اختلاف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ معاملہ معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب تلوار نکال کے کہہ رہے ہیں جو کہے گا کہ انتقال ہو اس کو ختم کر دوں گا، غصہ ہو، ارے یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو وہاں پر حضرت عمر چونکہ شدید ایک تو جو ہے غیور تھے اور بہت جو ہے انہیں جلالی تھے، حضرت ابوبکر نے احتیاط کیا کہ حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑے نہ ہو جائیں، نہیں تو معاملہ تگڑا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ حکمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں مسجد میں اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دیتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد خطبہ دینے کے بعد آیت کریمہ پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی ہے غالباً، ابھی ذہن میں نکل رہا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد ایک رسول ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے رسول گزرے ہیں ایسے یہ بھی ایک رسول ہے، گزر گئے، کیا گزر گئے قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے تو تم لوگ اپنے پیروں پر پلٹ جاؤ گے؟ یہ سننا تھا۔ اور ایک جملہ کہا پھر اس کے بعد، اے لوگو جو آج تک محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا سن لو، محمد کا انتقال قد مات، انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تو سنے اللہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، زندہ رہنے والا۔
حضرت عمر فاروق جب یہ سنتے ہیں نا آیت اور یہ کلمہ حضرت ابوبکر کی زبان سے، تو اپنی تلوار میان میں ڈال کے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جبکہ حافظ قرآن تھے، کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اختلاف ختم۔ یہ ہمارے اخلاق کا طریقہ کار تھا، امت کو غور کرنا چاہیے۔ اختلاف ہونا ضروری ہے، ہونا ہی ہے، لیکن اختلاف کا حل اور منہج کیا ہونا چاہیے؟ شریعت، اللہ اور رسول کی بات ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اخلاق سے ملتا ہے۔ کئی مثالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے انتقال کے بعد۔ ابھی ایک نقطہ بتا دوں آپ کو، کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب انتقال کی بات نبی سے متعلق کہی جائے۔ نہیں بھائی، انتقال ہی ہوگا۔ کیوں؟ ایک نقطہ بتا دوں، انتقال کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، یہاں سے وہاں، عالم برزخ میں جانا۔ عالم تین ہے، عالم دنیا، عالم سما اور عالم برزخ۔ تو عالم دنیا جس میں ہم ہیں، یہاں سے جو انسان جاتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں عالم سما ہے، وہ جانتے ہی۔ تو یہ تین کنڈیشن میں منتقل ہونا ہے، پہلے عالم دنیا سے عالم سما کی طرف منتقل ہونا، تو یہ انتقال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ وصال یا جو ہے آپ جو پردہ کر گئے، یہ دونوں جملے شریعت کے حساب سے موافق نہیں ہیں۔ کیوں معلوم؟ آپ غور کریں، شریعت کا عربی تھوڑا سا پڑھیں۔ وصل یصل کا معنی ہوتا ہے جڑنا، وصل یصل معنی ہوتا ہے جڑنا۔ کوئی چیز کسی چیز میں ٹکڑا نکل جائے اور جا کے بعد میں اس میں جڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں وصال، وصل، یعنی اشارہ ہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات کا ایک حصہ تھے، ٹکڑا آئے تھے دنیا میں، بعد میں ٹوٹ کے واپس جڑ گئے۔ وصال صحیح نہیں ہے۔ جو پردہ کرنا، پردہ کون کر رہا ہے بھائی؟ پردہ کسے کہتے ہیں؟ اگر پردہ ہی کرنا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے کربلا میں نہیں جان دیتے تھے، صحیح ہے نا؟ آ کے روک دیتے، پردے میں تھے نا کہ حسین تم مت جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں آتے ہیں نعوذ باللہ، چند دیکھ لیجیے، چند دن محنت کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ اس کو وصیت کر رہے ہیں، کچھ پروگرام ہو رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی سطح سے کیوں نہ ہو، مقصد جو ہے زمین بیچنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے بہترین پروگرام ہو، اس میں جناب محمد رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایسے یہی پردے کا معاملہ رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قرآن کہتا ہے افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سن لو، جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قد مات، وفات پا گئے، اب مسئلہ ہی خلاص۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا سنے اللہ حی قیوم، اختلاف ختم۔ اور دیکھیے اختلاف ہوا تھا، امام کون بنے؟ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعش مبارک ابھی اوپر ہی ہے، روایت میں آتا ہے 1 سے 2 دن، اور ایک روایت میں 3 دن کا بھی ورڈ ہے، تیسرا دن لگ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش مبارک اوپر ہی تھی، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ کئی اختلافات جنم لے لیے نا۔ ایک اختلاف ہے بھائی امیر کون بنے، امیر کون بنے؟ بعض لوگ کہنے مہاجرین میں بنے، بعض لوگ کہنے انصار کی بڑی قربانی اس میں بنے، پھر یہ بنے وہ بنے، بدری صحابی بنے، اختلاف بہت ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک فرمان سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ الائمۃ من قریش، امام قریشیوں میں سے ہوگا، اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تھا۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف پھر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے، کون پڑھے؟ یہ تو امام ہیں، یہ تو بڑے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیسے؟ پھر اختلاف، پھر سب نے اپنی اپنی نماز جنازہ الگ سے پڑھی، جماعت نہیں ہوئی، کون کھڑا رہے گا؟ نبی کے پیچھے کون امامت کرے؟ اختلاف، اپنی اپنی جماعتیں ہوئی۔ پھر ایک اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تدفین کی جائے، اس میں اختلاف، کہنے لگے مکہ جائے، آپ کو بڑا محبوب پسند شہر تھا، یہ باتیں، کئی باتیں ہیں۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سنی بات کہ جب انبیاء جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، یہاں انتقال یہی تدفین، مسئلہ خلاص۔ ہمارے اسلاف سے، صحابہ سے یہ بات ملتی ہی ہے کہ اختلاف میں منہج اللہ کا قرآن یا جناب محمد رسول اللہ کی سنت اور احادیث، بس۔ یہ مولوی، ائمہ، امام اور فلاں، یہ سب بات کی ایجادات ہے۔ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے، سب سے بڑے ہیں نا، سواد اعظم کہتے ہیں، بڑے امام ہیں، سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، بڑے عمر میں بہت بڑے تھے، علم میں ان سے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، لیکن عمر میں بڑے ان سے تھے جو 4 مشہور ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام
ان سے عمر میں بڑے تھے، سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نقطے پر صرف غور کر لیں، اختلاف انشاءاللہ معاشرے میں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ سن 70 ہجری میں پیدا ہوا۔ اب ایک عالم دین ہے، پیدا ہوتا ہے اور روایتوں سے ملتا ہے کہ پہلے ان کے والد کا زر کا کاروبار تھا، ریشم کا، تو اپنے والد کے ساتھ اچھی عمر ہونے لگی کہ ساتھ بٹاتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے کاروبار میں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ، ان کی کنیت تھی یہ، نعمان بن ثابت ان کا نام تھا رحمہ اللہ، تو ان سے کہا کہ بھائی آپ، اللہ نے آپ کو اتنا مائنڈ دیا، دماغ دیا، آپ دین کے لیے قربانی دیجیے، دین کے لیے کچھ کیجیے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے پڑھائی شروع کی دین کی، ائمہ اساتذہ سے ملاقات کی، علم دین حاصل کیا۔ اب آپ ججمنٹ لگائیں، علم دین حاصل کرتے کرتے تقریباً 100 سال ہو گیا، پڑھتے پڑھتے امام بنتے بنتے 100 سال تک کے جو وقفہ گزرا ہے صحابہ کرام کا اور امام ابو حنیفہ کے استادوں تک کا، اس میں کس کی اقتداء کی گئی، کس کی تقلید کی گئی، کس کی پیروی کی گئی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ، ایک دوسرا نقطہ، اگر ایک بندہ ہے معاشرے میں کہتا ہے نہیں امام ابو حنیفہ ضروری، امام شافعی ضروری، امام مالک ضروری، امام احمد بن حنبل ضروری، ایک سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے استادوں سے دشمنی کیوں ہے؟ نقطہ پیدا ہوتا ہے نا، ان کے استاد تھے نا، بہرحال امام ابو حنیفہ کے استاد اگر ہیں تو ان سے بڑے ہی رتبے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ تک آپ محدود کیوں ہیں؟ ان کے استاد ابراہیم نخعی وغیرہ تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں تو اگر واقعی اگر امام سے محبت کرتا ہوں، ان کے استاد سے پہلے محبت کروں، اور یہ سلسلہ جاتے جاتے آخری میں جناب محمد رسول اللہ پر پہنچ جائے گا۔ تو نقطہ یہ ہے کہ یہ 100 سال کا وقفہ جو گزرا ہے اس میں کس کی تقلید کی گئی؟ کون سی امام کی تقلید؟ کوئی ثابت کر دے، کسی امام کی تقلید نہیں کی، سب اتباع ہی کی۔ پھر یہ 100 سال کے بعد جو دیگر ایام آئے، اس کے اندر اتباع تقلید میں کیوں بدل گئی؟ امت کیوں نہیں غور کرتی؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہے نا کہ میری یہود و نصارہ 73 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، تو 72 میں میری امت 73 میں بدل جائے گی، بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بڑے روٹھے ہوئے انداز میں پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ یہ بتائیں کہ اس گروہ بندیوں میں سے نجات پانے والے کون سی جماعت ہوگی، کون لوگ کامیاب ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ بیان کیا تھا، ایک مثال دی تھی، کیا دی تھی؟ ما انا علیہ و اصحابی، یہ نمونہ ہوگا کہ ان کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے مطابق موافق ہوگا، وہ نجات پانے والے ہوں۔ اب ہر مسلک کا آدمی اپنے اوپر دیکھ سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرا عمل چاہے کسی بھی مسلک کا ہے کہ اللہ کے کلام سے ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے نہیں۔ اور جب یہ معاشرے میں آ جائے گا، آدمی یہ پوچھنے لگے گا مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب میں نے اس مسجد میں یا فلاں مسجد میں ایک مقرر سے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ نے تنازع کے تعلق سے یہ ربانی نسخہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، تو مولوی صاحب یہ قرآن کی آیت ہمارے مسلک اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ سوال ہونے لگے گا نا تو اتفاق پیدا ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ کیسا سوال کہ مولوی صاحب میں نے سنا ہے آیت، ہمارا مسلک اس آیت کے موافق اور مطابق ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب میں نے ایک حدیث صحیح سند سے سنی ہے فلاں کے پاس، مولوی صاحب ہمارا مسلک اس حدیث صحیح سند کے ساتھ جو آئی ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ جب معاشرے میں ایسا سوال پیدا ہونے لگے گا، ایسے سوالات ہونے لگیں گے تو امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ سوال ہوگا کہ مولوی صاحب یہ آیت ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ حدیث ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں، تو ساری حیات اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف برقرار ہے، کیونکہ یہ ربانی نسخہ ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں سے ایک مثال دیتے ہوئے بات سمیٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں ان کے اندر بھی بڑے لوگ ان کے تواریخ سے ناواقف ہیں، اسی لیے جو ہے لوگ سمجھتے نہیں، بس امام کے ساتھ پیچھے پڑے ہوئے، ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ جو بات آ رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ اگر فقہ کا جو ہے مطالعہ کریں گے نا، در مختار، ہدایہ، قدوری، یہ جو فقہ کتابیں اگر اس کا آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ خود ان کے علماء اور ائمہ سے پوچھیں، نیچے لکھا ہوا ہے ھذا ما یفتیٰ بے ابی یوسف، ھذا ما یفتیٰ بے ابی محمد، یہ فتویٰ ابو محمد کا ہے، یہ فتویٰ ابو یوسف کا ہے، اور فقہ حنفی سے مشہور ہے۔ پھر بھائی آپ نے جب فقہ حنفی کہا ہے تو آپ فقہ حنفی سے پورا امام ابو حنیفہ ثابت کر دو۔ میرا تو ایک سوال ہے، اگر کوئی حنفی اپنے آپ کو کہتا ہے اور پورا حنفی ثابت کر دے ہوئے تو میں یقین جانوں کہ ہاں صحیح ہے،
ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. عقیدے میں الگ، اصول میں الگ، فروع میں الگ لکھا ہوا ہے باقاعدہ. ہم عقائد میں زمخشری کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں. تو یہ سب کیا معاملہ ہے؟ فتوے دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر امام یوسف، امام محمد کے ہیں. تو پھر امام ابو حنیفہ سے کیا ہے؟ معاملہ یہاں پہ توہین کا نہیں ہے. یہاں پر جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں امام کا ہی ہوں تو اس کا ہی بن جانا، تو اس کا کہتے ہوئے پھر اس کا کیسے بنے گا؟ نقطے پر غور کریں. لیکن بندے مومن کو اللہ اور رسول کا متبع ہونا چاہیے، کسی ذات کی طرف منسوب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پھر ذات کتنی ہی اونچی ہو. ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا ادب، یہ ہر مومن اور مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہم زیرو بھی نہیں دے سکتے. ہمارے اسلاف نے چاہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ثوری ہوں یا معین ہوں یا جو بھی امام ہوں، جو قربانیاں دیں ان کے مطابق ہم جو ہے زیرو میں، ان کا بڑا احترام ادب کرنا چاہیے. انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، لوگوں نے ان کی طرف نسبتیں کر دی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے موطا امام مالک ہے، امام شافعی کی کتاب ہے، کتاب الام نامی ایک کتاب ہے، کتاب الام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. مسند احمد آپ نے سنا ہوگا، مسند احمد صحیح ہے، یعنی امام شافعی کی کتاب آپ نے سن لی، موطا امام مالک آپ نے سن لی، مسند امام احمد بن حنبل آپ نے سن لی. کبھی آپ نے امام ابو حنیفہ کی کتاب کا نام سنا ہے؟ مسند امام ابو حنیفہ نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے خود اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، کہ انہوں نے جج کا، جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی کا وہ عہدہ بھی قبول نہیں کیا تھا. سزا اختیار کر لی کہ مجھے سزا منظور ہے، میں قاضی نہیں بن سکتا. روایت تاریخ ہے. لوگوں نے ان کی طرف جھوٹے اتہامات اور الزامات لگا دیے اور کہہ دیے امام ابو حنیفہ نہیں، اللہ والے تھے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ہمارے اسلاف میں اماموں میں کتنا اللہ کا ڈر تھا. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ، بس وقت اگر زیادہ اشارہ کر دیجئے میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب 15 سال کی تقریباً عمر تھی، اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے امام شافعی. یہ حقیقی واقعہ ہے، بناوٹی نہیں. ہمارے معاشرے میں بناوٹی بھی ہے. سعاد اعظم کی تعریف بتانے کے لوگوں نے بناوٹی واقعات بھی بیان کیے ہیں. جانتے ہیں آپ، چند سالوں کی پہلے کی بات ہے، تقریباً 10 سال، ایک مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں بیان دیا. یہ بناوٹی واقعہ ہے، اس سے میں ہٹ کے بتا رہا ہوں، ذہن میں اگر نکل گیا تو مجھ کو واقعہ یاد دلائیے گا امام مالک اور شافعی کا. تو واقعہ یہ بناوٹی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی، تو دعوت میں تمام ائمہ، امام شافعی، امام مالک سب آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں یا دونوں ہاتھ سے کھا رہے تھے. یہ خطبہ جمعہ میں ممبر نبوی کا استعمال کرتے ہوئے مولوی نے، اللہ کا ڈر نہیں اس کے اندر، اتنی بے دھڑک اور دروغ گوئی، جھوٹ ممبر نبوی سے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی جھوٹی محبت. آپ کس کو، اللہ کو راضی کر رہے ہو، رسول کو راضی کر رہے ہو کہ لوگوں کو راضی، اماموں کو راضی کر رہے ہو؟ بولے امام صاحب جو ہے، امام شافعی دونوں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا، پہلے تو کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ جیسا اتنا بڑا عالم، اللہ والا، کوئی شریعت کے خلاف دوسرے ہاتھ سے کھانا کھائے گا؟ لیفٹ ہینڈ سے کھا سکتا ہے، لیکن لوگوں نے بیان کیا واقعات، دونوں ہاتھ سے کھا رہے. کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ بولے یہاں پر رحمت بڑھ رہی، میں سوچ رہا ہوں دونوں ہاتھ سے لپیٹ. یہ واقعہ بے بنیاد. اب لوگوں نے سنا، ایک بندہ تھا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا یہ گمراہ ہو گئے، ایسا تو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. اب آنے کے بعد مجھ سے پوچھا آ کر، نوجوان تھا، میں پڑھ کر گیا تھا، مجھ سے ارے مولانا آج میں جو ہے ایک مسئلہ سن کر آیا خطبے میں. مولانا کیا؟ بولے یار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دعوت ہوئی، ایسا ایسا معاملہ ہوا، امام شافعی آئے. مولانا کون مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں؟ بولے فلاں مولوی صاحب. مولانا مولوی صاحب سے صرف جا کے پوچھ لینا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال کب ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال کب ہوا، یہ جا کے پوچھ لیں. اور انہوں نے جواب دیتے دیتے 15 دن ہو گیا. جواب آیا تو اب میں ان سے کہا کہ بھائی آپ اس کو جا کے مولوی صاحب کو بتا دو نا، سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ 150 میں پیدا ہوئے اور 205 میں انتقال ہوا. 205 میں انتقال ہوا. جب امام شافعی پیدا ہی 150 میں ہو رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی دعوت میں کب آئیں گے؟ بات سمجھ رہے؟ مولوی صاحب نے جو ہے پھر دوسرے ہفتے میں جب پکڑا ایک بندے نے، تو مولوی صاحب نے ہول کھول کیا، نہیں بولے آپ کو تو بولنا ہی پڑے گا، میں خطبے کے دوران کھڑا ہو کے بولوں گا. تو پھر جھوٹی سی بات، تھوڑی سی بات، ایسا ہے میری تحقیق غلط تھی، بس وضاحت نہیں کی مولوی صاحب. ہمارے یہاں مثال ہے نا، مالکوں کی مثال دے دیتا اختصار سے. ایک مولوی صاحب کو اللہ نے ہدایت دے دی، نام لے لوں گا میں، اب بڑے مولوی صاحب ہدایت دے دی. انہوں نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ بھائی ایصال ثواب صحیح نہیں، میری تحقیق. اب خطبہ دے دیا، جمعہ کے خطبے میں بول دیا مولوی صاحب نے. اب باہر نکلنے میں چیمی گوئیاں ہونے لگی.
ارے مولوی صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا ایصال ثواب، دکانوں کا معاملہ ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، گھر بناتے ہیں نا۔ ارے بولے میری تحقیق تھی، اب کافی بحثوں کے بعد اچھا ٹھیک ہے بولے آئندہ ہفتہ مولوی صاحب کھڑے، میری تحقیق تھوڑی غلط ہو سکتی ہے، ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کا ڈر ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے؟ تو مولوی کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہوگا، اسی لیے فیصلے اپنے من کے یا مسلک کے یا مکتب فکر کے ہونے لگے۔ یہ مالکوں کا واقعہ ہے۔ مختصر میں اشارت میں بتاتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ 15 سال کے تھے۔ 15 سال کی عمر میں ان کو اساتذہ کی صف میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، یعنی استاد میں نہیں تھے، شاگرد میں تھے، امام مالک کے شاگرد تھے، اور کئی بھی شاگرد تھے۔ اب نا ایک بندہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ امام مالک، میں نے ایک بندے سے ایک بلبل خریدا تھا، یہ تاریخ کا بہترین واقعہ، نصیحت آموز واقعہ ہے۔ ایک بلبل خریدا تھا اس شرط پہ کہ وہ چیخے اور چہچائے، اور وہ ابھی چیختے نہیں ہے، تو میں اس کو واپس کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں کر سکتے ہو۔ یہ فیصلہ لے کر امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس سے بندہ نکلتا ہے سائل، راستے میں امام شافعی رحمۃ اللہ 15 سال کی عمر میں مل جاتے ہیں۔ بولتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ بولے ایک فتویٰ پوچھنے گیا تھا، یہ فتویٰ تھا۔ تو بولے کیا کہا استاد نے؟ استاد نے کہا تم واپس کر سکتے ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم واپس نہیں کر سکتے۔ بولے کیوں؟ بولے جاؤ استاد کے پاس پھر سے جاؤ، نہیں کر سکتے۔ بچا کر کہتے ہیں بھائی امام مالک آپ پھر سے اپنے فتوے پہ غور کریں کہ آپ کا ہی ایک شاگرد ہے جو کہتا ہے تمہیں واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، بولے ٹھیک ہے لاؤ وہ شاگرد کون ہے؟ وہ شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد دیکھیے ہمارے اسلاف کا طرز عمل، چاہے وہ پھر صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ پھر ائمہ اعظام ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، یا جو بھی امام ہوں، یا ہمارے اسلاف جو سلف گزرے ان کا طریقہ اور منہج ہے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ با ادب و احترام استاد ہیں، کہتے ہیں کہ استاد محترم میں نے آپ سے بسند صحیح ایک سند صحیح متن سنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ قرشیہ نامی ایک خاتون کو مشورتاً کہا تھا کہ ابو جہم اپنا ڈنڈا اپنے شانے سے نہیں اتارتے اور معاویہ غریب ہیں، تم اسامہ سے شادی کرو۔ بسند صحیح آپ نے کہا تھا، سنا تھا۔ بولے ہاں صحیح بات ہے، اس میں تمہاری کیا حجت ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، دیکھ لیجئے اتنا اہم نقطہ ہے، حدیث تو صحیح ہے، تمہاری کیا حجت ہے؟ کہتے ہیں کہ میری حجت یہ ہے اس حدیث سے میرے استاد محترم کہ حضرت ابو جہم کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کا ڈنڈا شانے سے نہیں اترتا، یعنی وہ اشارہ ہے، یہ تمثیل ہے، عرب میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ان کا ڈنڈا شانے سے نہیں اترتا۔ یعنی آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، کوئی پرانے لوگ جب پانی وغیرہ لے کر جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، دو اس طرف سے سفر، اور پہلے ایسے ہی سفر ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دی، ان کا ڈنڈا شانے سے نہیں اترتا، مونڈے سے اترتا نہیں، زیادہ سفر میں رہتے۔ تو بولے پھر؟ بولے لیکن ہر وقت سفر میں تو نہیں رہتے نا۔ بولے ہاں ہر وقت سفر میں نہیں رہتے۔ تو میں بھی اس بندے سے کہتا ہوں، اس سائل سے، یہ چڑیا زیادہ چہچا رہی ہے نا؟ بولے ہاں ہر وقت تو چپ نہیں رہتی ہے نا؟ بولے نہیں۔ تو بولے پھر اس کو اختیار نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے استاد شاگرد کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں مولانا مولوی صاحب کو اگر کچھ بول دے تو مولوی صاحب کی شان بان آن، ارے کیسے ایسا؟ یہ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہیں، کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں امام اے شاگرد شافعی اب تم واقعی جانکار ہو گئے ہو۔ ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے، ان سے کہتے ہیں، ان کا نام ذہن سے نکلتا ہے، اے شافعی اب تم فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے ہو رحمہ اللہ۔ نقطے پر غور کریں کہ جب منہج ہمارے اسلاف میں تھا، جب بات اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، بس آمنا صدقنا، یہی منہج، یہی اختلافی طریقہ کار ہمارے اسلاف کا تھا، یہی امت کا بھی ہونا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اور اگر بندہ یہ طریقہ کار اختیار کرے گا تو سمجھ لو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور اگر اس کا طریقہ کسی بھی بندے کا، چاہے میرا ہو یا کسی اور کا ہو، کسی بھی مسلک والے کا طریقہ کار اگر ایسا نہ ہو، یعنی اختلافی معاملے میں اپنے آپ کو اللہ یا رسول کی طرف نہ لوٹاتے ہوئے اس کی طرف اس کی طرف لوٹاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے وہ نہ حقیقی معنی پر اللہ پر یقین رکھتا ہے اور نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ باتیں طویل ہے،
باقی رہ جاتی ہیں، کچھ جو ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ پھر موقع سے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے، اور خصوصاً جب تنازعات کا معاملہ ہو، اختلاف کا معاملہ ہو، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اور ہمارے اسلاف صاحب کرام کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔